بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے عظیم موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس کا تعلق ہمارے ایمان، ہماری محبت اور ہماری آخرت کی کامیابی سے ہے۔ وہ موضوع ہے درود پاک کی کثرت کا راز، ایسا عمل جو ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہونا چاہیے۔ دنیا میں بہت سے رشتے ہیں، بہت سی محبتیں ہیں، لیکن سب سے پاکیزہ، سب سے عظیم اور سب سے بلند محبت وہ ہے جو ایک مسلمان کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی شان عطا فرمائی کہ فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اہل ایمان کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ درود پاک کوئی عام ذکر نہیں، بلکہ یہ وہ عظیم عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل ایمان سب شریک ہوتے ہیں۔ درود پاک ہے کیا؟ درود پاک دراصل اللہ تعالیٰ سے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں، برکتیں اور بلند درجات نازل فرمانے کی دعا ہے۔ جب ایک مسلمان کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو وہ اپنے رب کے حضور یہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما۔ یہ الفاظ صرف زبان سے ادا نہیں ہوتے، بلکہ اگر دل میں محبت ہو تو یہ الفاظ عرش تک پہنچنے والی ایک عظیم دعا بن جاتے ہیں۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود کا تعلق، جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، اس دل کو درود پاک سے سکون ملتا ہے۔ جیسے پیاسے انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو درود و سلام کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کو یاد کرے۔ اگر کسی کو دنیا میں کسی سے محبت ہو تو وہ اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی باتیں کرتا ہے اور اس کی یاد میں خوش ہوتا ہے۔ پھر وہ ذات مبارکہ جن پر ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے، ان پر درود بھیجنا کتنی بڑی سعادت ہے۔ درود پاک کی کثرت انسان کی زندگی میں بے شمار برکتیں لاتی ہیں۔ دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت مضبوط ہوتی ہے۔ قیامت کے دن قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امید پیدا ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دن کا آغاز اور اختتام درود پاک سے کرے۔ چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، تنہائی میں اور خوشی کے لمحات میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرے۔ درود پاک کی کثرت کا اصل راز یہ ہے کہ یہ انسان کے دل کو بدل دیتا ہے۔ جو زبان درود پاک سے تر رہتی ہے وہ فضول باتوں سے محفوظ رہتی ہیں، اور جو دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آباد ہو جائے، اس میں نفرت، تکبر اور برائی کے لیے جگہ کم ہو جاتی ہے۔ درود پاک ہمیں صرف الفاظ نہیں سکھاتا، بلکہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، رحم، صبر اور سنتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ درود پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، محترم ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کی بنیادی حصہ ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اسے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ درود پاک وہ عظیم عمل ہے جو ہمارے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھاتا ہے۔ جب انسان بار بار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے تو دل میں ان کی عظمت، ان کی سنت اور ان کی مبارک زندگی کی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے۔ محبت صرف دعوے کا نام نہیں، بلکہ محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانے، ان کے طریقے کو اپنائے اور ان کا ذکر کثرت سے کرے۔ اسی لیے درود پاک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہے۔
ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، درود شریف کی بہت فضیلت بیان ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو درود پاک کی کثرت کی ترغیب دی اور بتایا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجنے والا بھی اللہ پاک کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ تو جو شخص اپنی زندگی کو درود پاک سے آباد کر لے، اس کے لیے کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ درود پاک صرف آخرت کا سرمایہ نہیں، بلکہ دنیا میں بھی دل کا سکون، روح کی خوشی اور زندگی میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بسایا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کریں اور درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ انسان کی زندگی میں خوشی اور غم دونوں آتے ہیں، کبھی حالات مشکل ہو جاتے ہیں، کبھی دل پریشان ہو جاتا ہے، کبھی انسان کو بے سکونی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور درود پاک دل کو مضبوط کرتا ہے۔ جب زبان اللہ پاک کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے، درود سے تر ہوتی ہے تو دل میں امید اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ درود پاک ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا تعلق اس عظیم ہستی سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب کثرت درود پاک کا معمول ہم کیسے بنائیں؟ ہم اپنی زندگی میں درود پاک کو اس طرح شامل کر سکتے ہیں کہ صبح بیدار ہونے کے بعد درود پاک پڑھیں، نمازوں کے بعد کچھ وقت درود پاک کے لیے مقرر کریں اور خاص طور پر اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، سفر میں ہوں، تنہائی میں ہوں یا فارغ اوقات میں درود پاک سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ اپنے بچوں کو بھی درود پاک کی عادت ڈالیں۔ یاد رکھیں، جو وقت درود پاک میں گزرتا ہے وہ ضائع نہیں رہتا، بلکہ آخرت کے لیے جمع ہونے والا سرمایہ بن جاتا ہے۔ درود پاک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرتا ہے۔ قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہر انسان کو کسی سہارے کی ضرورت ہوگی۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا ہوا درود پاک ہمارے لیے عظیم سعادت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کی کثرت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے۔ تو جب آپ آخرت میں قریب ہو سکتے ہیں تو آپ دنیا میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پا سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا درود پاک میں ہے۔ آپ جب درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ پاک راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پہ رحمت بھیجتا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ تو جتنی زیادہ آپ درود پاک کی کثرت کریں گے اتنا زیادہ آپ کو اللہ پاک کی رضا ملے گی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملے گا۔ اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب مل گیا وہ نجات پا گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے خود بھی درود پاک پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھا بھی کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔